جتنی نوعیں یہاں ہیں، مکلف نوعیں تو دو ہی ہیں، ایک جنات اور انسان، اور اس کے علاوہ زمین کے اوپر جتنی بھی نوع ہیں اور ان کے افراد ہیں، ان کی زندگی کا تجزیہ کرنے سے یہی پتہ چلتا ہے کہ نوع انسانی اور زمین کے اندر موجود ہر نوع کا ہر فرد ایک رشتے میں بٹا ہوا، ہر فرد کو بھوک بھی لگتی ہے، ہر فرد کو پیاس بھی لگتی ہے، ہر فرد سوتا بھی ہے، ہر فرد جاگتا بھی ہے، ہر فرد کو غصہ بھی آتا ہے، ہر فرد کے اندر رحم بھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جبلی اور فطری تقاضوں کے تحت ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارے یہ جو رشتے ہیں دنیاوی، قریب رشتہ ماں کا اور باپ کا اور اولاد کا ہوتا ہے، اس سے قریب ترین رشتہ میاں بیوی کا ہوتا ہے۔ یہ سارے رشتے عارضی ہیں۔ ہم مثلا ایسا ہوتا ہے کہ دو میاں بیوی ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، لفظ 1 2 3 کہا، بس اس طرح دوری واقع ہوئی تھی جیسے کبھی کوئی رشتہ ہی نہیں تھا۔ یہ کیسا رشتہ ہوا بھائی؟ اور وہاں دو آدمیوں کے بھائی نے کہہ دیا میں نے قبول کیا، دو رشتہ قائم ہو گیا۔ تو اب یہ جتنا بھی آپ ان چیزوں پر غور و فکر کریں گے تو ایک ہی بات سمجھ میں آئے گی کہ انسان کے بنائے ہوئے رشتے جبلت کے تحت کام کرتے ہیں، اور قدرت کے ساتھ جو مخلوق کا رشتہ ہے وہ فطری عمل کے تحت ہوتا ہے۔ اب آپ یہ اس کو لکھ کے لائیں اور ہمیں مختلف مثالوں سے یہ بتائیں کہ جبلی اور فطری تقاضوں میں کیا فرق ہے، اور ہم جبلی تقاضوں کے ساتھ ساتھ زندگی گزار کر فطری عمل کو کس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ بالفاظ دیگر دنیا کی تمام تقاضے پورے کرتے ہوئے اصلی رشتہ جو اللہ کے ساتھ ہمارا قائم ہے، ہم اس رشتے کو جبلی رشتے کے اوپر کیسے اہمیت دے سکتے ہیں۔ کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو میں تو بھول گیا، اس میں ہوگا، اس کو بجا لو، اس میں ہوگا یہ یہاں جائیداد کا قانون اس میں درج ہے، کیونکہ اللہ کے پیغمبروں کو وحی کے ذریعے ان کا نزول ہوتا ہے، اس لیے اللہ کی طرف سے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے تو وہ اللہ کا ہی علم ہوتا ہے۔ تو خیال اور وحی یہ کہاں سے بول رہے ہیں؟ کون؟ پیچھے سے بول رہے ہیں؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے، ہاں ہاں چلے پڑھے۔ یہ سیکنڈ پیراگراف، کیونکہ اللہ کے پیغمبروں پر وحی کے ذریعے ان کا نزول ہوتا ہے، اس لیے اللہ کی طرف سے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے تو وہ اللہ ہی کا علم ہوتا ہے۔ تو یہاں اوپر وحی بھی ہے، اس کے خیال دونوں کے ذریعے علم کا نزول ہو رہا ہے، تو کیا وحی اور خیال ایک ہی چیز؟ وحی اور خیال جو ہے، وحی سے مراد آپ کیا لیتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں وحی سے مراد کیا ہے؟ کوئی انفارمیشن۔ تو انفارمیشن خیال کے بغیر آ سکتی ہے؟ تو یہاں پیغمبروں کا تذکرہ، قانون تو ایک ہی ہے نا بھائی، پیغمبروں پہ ایک خیال آیا، ایک انفارمیشن آئی، اب اس انفارمیشن کو آپ وہی کہہ لیں، خیال کہہ لیں، کچھ ہی کہہ لیں، بات تو ایک ہی ہے۔ تو ہمیں یہاں کیا لکھنا چاہیے تھا آپ کے خیال میں؟ پاک
بات جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک ہی چیز خیال جو ہے تو انفارمیشن ہے. انفارمیشن کو خیال بھی کہہ سکتے ہیں, وہی بھی کہہ سکتے ہیں, الہام بھی کہہ سکتے ہیں. تو اور مثلا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے شہد کی مکھی پر وحی کی. کیا 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 مطلب ہوا ہے؟ یعنی ہم نے اس کو کچھ انفارمیشن دی, ان کو انفارمیشن دی کہ پھول میں جاؤ, وہاں سے عرق چوسو اور شہد میں جمع کرو. تو کیا اس نے انفارمیشن کو کس طرح قبول کیا؟ اس نے بالکل ویسے قبول کیا جیسا اللہ چاہا. کس طرح قبول کیا؟ کیا چیز بنی اس کی قبولیت کے لیے؟ ذہن تو ریسپشن سیٹ ہو گیا نا بھائی. اس کو خیال آیا, اس خیال کی اس نے پیروی کی. آپ کے ذہن میں ایک انفارمیشن ہے کہ مجھے ابھی عیدگاہ جا کے وہ ڈالنی ہے, صفحے بنانی ہے چونے سے. اس کا آپ وہی سمجھ لیں مثال کے, لیکن وہی کے دائرے میں بات نہیں آتی. مجھے ایک انفارمیشن ملی آپ, تو اس انفارمیشن کو آپ کیا کہیں گے کہ مجھے انفارمیشن ملی ہے لہٰذا میں جا رہا ہوں ٹاور, کیا کہیں گے؟ اب یہ الفاظ کی مجبوری ہے کہ اب اگر دیکھیے نا, اب اگر اسے یہاں یہ کہتے ہیں نا چونکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر وہی کے ذریعے علم کا نزول ہوتا ہے, اس لیے اللہ کی طرف سے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے. اگر آپ اس کو یہ لکھتے ہیں اللہ کے ذہن میں کوئی وحی آتی ہے تو وہ اللہ کا علم ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ پیغمبروں کو آپ کوئی ماورائی ایسی مخلوق بنا دیں گے, پھر وہ کہہ دیں گے صاحب پیغمبروں کو تو خیال ہی نہیں آتا, ہمیں تو خیال آتا ہے, تو ہم تو ان کی پیروی نہیں کر سکتے. یہ لفظ, ایک لفظ کے بہت سارے معنی بھی ہو سکتے ہیں. اب خیال جو ہے اچھا بھی ہوتا ہے, خیال برا بھی ہوتا ہے. اصل میں انفارمیشن میں معنی جو پہنانے ہیں اس کو خیال کہتے ہیں. ایک انفارمیشن آئی, اس انفارمیشن میں کوئی معنی تو آپ پہنائیں گے نا, کوئی نہ کوئی. تو معنی جب انفارمیشن میں داخل ہو جاتے ہیں تو اسے خیال کہتے ہیں. اور انفارمیشن میں جب تک معنی نہیں پہنائے جاتے, بلینک ہوتی ہے, تو اسے واہمہ کہتے ہیں. واہمہ, خیال, تصور, ادراک, اسی کی ادھر جبندی کی ہے. دو قلم